السلام علیکم ناظرین، ورلڈ ڈسکوری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معاشی مورخین کے درمیان عام نظریہ یہ ہے کہ عظیم کساد بازاری دوسری جنگ عظیم کے آمد کے ساتھ ختم ہوئی۔ بہت سے ماہرین اقتصادیات کا خیال ہے کہ جنگ پر حکومتی اخراجات نے گریٹ ڈپریشن سے بحالی کا سبب بنایا، کم از کم اس میں تیزی لائی۔ حالانکہ کچھ کا خیال ہے کہ اس نے بحالی میں بہت بڑا کردار ادا کیا، حالانکہ اس سے بے روزگاری کو ختم کرنے میں مدد ملی۔ دوسری جنگ عظیم تک دوبارہ ہتھیار بنانے کی پالیسیوں نے 1937 سے 1939 میں یورپ کی معیشتوں کو متحرک کرنے میں مدد کی۔ 1937 تک برطانیہ میں بے روزگاری کم ہو کر 15 لاکھ رہ گئی تھی۔ 1939 میں جنگ شروع ہونے کے بعد افرادی قوت کے متحرک ہونے سے بے روزگاری کا خاتمہ ہوا۔ آخر کار گریٹ ڈپریشن کے آخری اثرات کو ختم کر دیا اور امریکہ بے روزگاری کے شرح کو 10% سے نیچے لے آیا۔ امریکہ میں بڑے پیمانے پر جنگی اخراجات نے اقتصادی ترقی کی شرح کو 2 گنا کر دیا۔ یا تو ڈپریشن کے اثرات کو چھپا دیا یا بنیادی طور پر ڈپریشن کو ختم کر دیا۔ تاجروں نے بڑھتے ہوئے قومی قرضوں اور باہری نئی ٹیکسوں کو نظر انداز کر دیا۔ حکومت کے فراغت لانا معاہدوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے زیادہ پیداوار کے لیے اپنے کوششوں کو 2 گنا کر دیا۔ چین بڑی حد تک افسردگی سے متاثر نہیں ہوا، بنیادی طور پر چاندی کی معیار پر قائم رہنے کی وجہ سے۔ تاہم 1934 کے امریکی چاندی کی خریداری کے ایکٹ نے چین کی چاندی کے سکوں پر ناقابل برداشت مانگ پیدا کر دی اور یوں آخر میں چاندی کے معیار کو سرکاری طور پر 1935 میں 4 چینی قومی بینکوں کے حق میں ترک کر دیا گیا۔ مسائل چینی اور ہانگ کانگ کی برطانوی کالونی، جس نے ستمبر 1935 میں اس سلسلے میں اس کی پیروی کی، چاندی کے معیار کو ترک کرنے والا آخری ہوگا۔ اس کے علاوہ قوم پرست حکومت نے قانونی اور تعزیری نظام کو جدید بنانے اور قیمتوں کو مستحکم کرنے، قرضوں کو معاف کرنے، بینکنگ اور کرنسی کے نظام میں اصلاحات اور ہائی ویز میں اصلاحات، ریل روڈ اور بانی وزیر کی تعمیر، صحت عامہ کی سہولت کو بہتر بنائے، منشیات کے ٹریفک کے خلاف قانون سازی اور صنعتی زرعی شعبے کو فروغ دینے کے لیے بھی بھرپور طریقے سے کام کیا۔ پیداوار 3 نومبر 1935 کو حکومت نے فیاٹ کرنسی اصلاحات کا آغاز کیا، جس سے قیمتوں کو فوری طور پر مستحکم کیا گیا اور حکومت کے لیے محصولات میں بھی اضافہ ہوا۔ اجناس کی قیمتوں میں تیزی سے گراوٹ اور برآمدات میں زبردست گراوٹ نے افریقہ اور ایشیا میں یورپی کالونیوں کو معیشتوں کو نقصان پہنچایا۔ زرعی شعبہ خاص طور پر شدید متاثر ہوا۔ مثال کے طور پر سیسل حال ہی میں کینیا اور تانگانیکا میں ایک بڑی برآمدی فصل بن گئی ہے۔ ڈپریشن کے دوران یہ کم قیمتوں اور مارکیٹنگ کے مسائل سے شدید متاثر ہوا، جس نے افریقہ میں تمام نوآبادیاتی اشیاء کو متاثر کیا۔ سیسل پروڈیوسروں نے اپنے ریشے کے برآمد کے لیے مرکزی کنٹرول قائم کیا۔ کسانوں، مزدوروں، نوآبادیاتی معاونین اور کاریگروں کے درمیان وسیع پیمانے پر بے روزگاری اور مشکلات تھیں۔ نوآبادیاتی حکومتوں کے بجٹ میں کٹوتی کی گئی، جس کی وجہ سے بنیادی ڈھانچے کی جاری منصوبوں جیسے کہ سڑکوں، بندرگاہوں اور مواصلات کی تعمیر اور اپ گریڈنگ میں کمی آئی۔ بجٹ میں کٹوتیوں سے اعلیٰ تعلیم کے نظام کی تشکیل میں تاخیر ہوئی۔ خام مال اور زرعی مصنوعات کی بین الاقوامی مانگ میں کمی کی وجہ سے ڈپریشن نے برآمد پر مبنی بیلجیم کانگو کی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا۔ مثال کے طور پر مونگ پھلی کی قیمت 125 سے 25 سینٹی میٹر تک گر گئی۔ کچھ علاقوں میں جیسا کہ کٹنگا کانکئی کے علاقے میں روزگار میں 70% کی کمی واقع ہوئی۔ ملک میں مجموعی طور پر اجرت کی مزدوری میں 72,000 کی کمی واقع ہوئی اور بہت سے مرد اپنے گاؤں واپس لوٹ گئے۔ لیوپولڈول میں اس مزدور کی نقل مکانی کی وجہ سے آبادی 33% کم واقع ہوئی۔ سیاسی احتجاج عام نہیں تھا، تاہم یہ مطالبہ بڑھتا جا رہا تھا کہ نوآبادیاتی حکومتوں کی طرف سے پدرانہ دعووں کا بھرپور جواب دیا جائے۔ موضوع یہ تھا کہ سیاسی اصلاحات سے زیادہ معاشی اصلاحات کی فوری ضرورت ہے۔ فرانسیسی مغربی افریقہ نے تعلیمی اصلاحات کا ایک وسیع پروگرام شروع کیا، جس میں زراعت نے جدید بنانے کے لیے ڈیزائن کیے گئے دیہی اسکول جہاں بے روزگاری زیادہ تھی، کم ملازمت والے فارم ورکرز کے بہاؤ کو روکے گئے، طلباء کو روایتی قانون، دستکاری اور کھیتی باڑی کی تکنیکوں کی تربیت دی گئی اور پھر ان سے اپنے گاؤں اور قصبوں میں واپس آنے کی توقع کی گئی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد آئس لینڈ کی خوشحالی عظیم کساد بازاری کے پھیلنے کے ساتھ ختم ہوئی۔ ڈپریشن نے آئس لینڈ کو سخت متاثر کیا کیونکہ برآمدات کی قدر میں کمی آئی۔ آئس لینڈ کی برآمدات کی کل مالیت
معیشت 1929 میں 14 ملین کروڑوں سے 1932 میں 48 ملین تک گر گئی اور 1939 کے بعد تک 1930 سے پہلے کی سطح پر دوبارہ اضافہ نہیں ہونا تھا۔ معیشت میں حکومتی مداخلت میں اضافہ ہوا، درآمدات کو منظم کیا گیا، غیر ملکی کرنسی کے ساتھ تجارت پر سرکاری بینکوں کی اجراداری تھی اور قرض کے سرمایہ کو زیادہ تر ریاست کے زیر انتظام فنڈ کے ذریعے تسکین کیا گیا۔ ہسپانوی خانہ جنگی کے پھیلنے کی وجہ سے، جس نے آئس لینڈ کی نمکین مچھلیوں کی برآمدات کو نصف تک کم کر دیا، آئس لینڈ میں ڈپریشن دوسری جنگ عظیم کے شروع ہونے تک برقرار رہی۔ ہندوستان کتنا متاثر ہوا، اس پر گرما گرم بحث ہوئی ہے۔ مورخین نے دلیل دی ہے کہ عظیم کساد بازاری نے طویل مدتی صنعتی ترقی کو سست کر دیا۔ دو شعبوں کو جوٹ اور کوئلے کے علاوہ معیشت بہت کم متاثر ہوئی، تاہم جوٹ کے صنعت پر بڑی منفی اثرات مرتب ہوئے، چنانچہ عالمی طلب میں کمی اور قیمتیں گر گئیں، ورنہ حالات کافی مستحکم تھے۔ زراعت اور چھوٹے پیمانے کے صنعت میں مقامی منڈیوں نے معمولی فائدہ دکھایا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ورلڈ ڈسکوری کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔